جو منی ہے یہ ضائع ہو رہی ہے اور مردانہ قوت ضائع ہو رہی ہے. نئے نئے بچے جب ینگ ایج میں ہوتے ہیں وہ اس پرابلم کے ساتھ اکثر آپ کے کلینک میں پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. کامن کوسچن ہمیں آتا ہے کہ جی اگر پیشاب میں سیمن یا منی کے قطرے آ رہے ہیں تو سر پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا پیشاب میں سیمن یا منی کے قطرے شامل ہو سکتے ہیں؟ اور اگر ہو سکتے ہیں تو کیا یہ کوئی بیماری ہے؟ ہو سکتے ہیں. یہ بیماری نہیں ہے سر, بیماری نہیں ہے, ہو سکتے ہیں. راستہ ایک ہے پیشاب کی, جو راستہ ہے جو جس کو ہم یوریتھرا کہتے ہیں یا پیشاب کی نالی کہا جاتا ہے, اسی کے اندر ہمارے وہ ایجیکولیٹری ڈکٹس کہتے ہیں. پروسٹیٹ سے باہر ایک ویرو مونٹانم ہوتا ہے, وہاں پہ وہ 2 سوراخ ہوتے ہیں جہاں سے منی باہر آتی ہے. ٹھیک ہے. جب آپ ایجیکولیٹ کرتے ہیں یا جب آپ کو احتلام ہوتا ہے تو آپ کا جو راستہ جہاں سے پیشاب آ رہا ہوتا ہے وہاں پہ ایک اسفنکٹر ہوتا ہے, آپ کہہ لیں ویلو ہوتا ہے, جو ٹائٹلی بند ہو جاتا ہے اور منی پیچھے نہیں جا سکتی, مثانے کی طرف باہر آتی ہے. ٹھیک ہے. جب وہ باہر آتی ہے تو وہ ان ایجیکولیٹری ڈکٹ سے آتی ہے. اسپرمز ٹیسٹس پروڈیوس کرتے ہیں. نارملی 3 to 5 days ہم کہتے ہیں کہ جناب 3 سے 5 دن کا وقت چاہیے اسپرمز کو پروڈیوس ہونے میں, آپ کو ایجیکولیشن میں. جب ہم نے ٹیسٹ بھی کرانا ہوتا ہے تو ہم مریض کو کہتے ہیں جی اپنی بیوی سے ملنے کے بعد, پارٹنر سے ملنے کے بعد, کوئی نائٹ فال ہونے کے بعد, احتلام ہونے کے بعد آپ 3 سے 5 دن بعد جا کر ٹیسٹ کروائیں, کیونکہ اس وقت سیمن کوالٹی, اسپرم کوالٹی بیسٹ ہوتی ہے. تو اس وقت جب اگر وہ ایجیکولیٹ نہیں ہو رہا ہے اور آپ سائیکولوجیکلی ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, آپ فزیکلی ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, آپ ایموشنلی ذہنی طور پہ, جسمانی طور پہ, اور جب آپ اس طرح کی کوئی بات سوچتے ہیں, ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, تو آپ کا وہ سارا سسٹم جو برین سے کنٹرول ہو رہا ہے اس ایکسائٹمنٹ میں, اور جب وہ فلڈ ہوتی ہیں آپ کی ڈکٹس تو وہ اوور فلو بھی کر رہا ہوتا. ٹھیک ہے. تو وہ پیشاب کے راستے سے ہی باہر آتا ہے. اور سم ٹائمز انٹرکورس کے بعد جب آپ کے پیشاب کی نالی میں سیمن موجود ہوتا ہے تو وہ بھی پیشاب کے ساتھ واش آؤٹ ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں لیک آف ایجوکیشن کی وجہ سے یہ سمجھا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ جو منی ہے یہ ضائع ہو رہی ہے اور مردانہ قوت ضائع ہو رہی ہے. ایسا کچھ نہیں, کچھ نہیں ہے, یہ کوئی بیماری نہیں ہے, یہ کوئی بیماری نہیں ہے, اٹس نارمل. یہ ینگ جو کڈز ہیں, ینگ یوتھ کے جو نئے نئے بچے جب ینگ ایج میں ہوتے ہیں وہ اس پرابلم کے ساتھ اکثر آپ کے کلینک میں پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو ان کو کاؤنسل کرنا پڑتا ہے کہ بیٹا یہ ایک نارمل, کچھ نہیں ہے, آپ کچھ نہیں ہے, یہ کوئی بیماری نہیں ہے, یہ نارمل ہے, یہ ایک نارمل فزیولوجی ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیے مذہب نے بھی کہا ہے کہ اپنے بچوں کی جلدی شادی کرتے ہیں تاکہ وہ ایسے سائیکولوجیکل ایشوز سے بچ سکیں. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ.